صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 146، آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 146 تک. یہاں سے پہلا پارہ ختم ہونے کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور وہی قبلے کی تبدیلی کی بحث مزید آگے بڑھتی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں یہیں پر فورسفلی اس بحث کو پیش کیا گیا. پہلے اشارہ ہوا. یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ عنقریب سفہا یعنی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا کہ جس پر وہ پہلے تھے. ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اور مکے کی زندگی میں ہجرت سے پہلے یہی طریقہ رہا، اور کچھ عرصہ ہجرت کے بعد مدینے میں بھی یہی روش رہی. مگر یہاں پر ایک فرق بہت نمایاں ہو گیا کہ مکے میں تو اس بات کا امکان تھا کہ خانہ کعبہ کو درمیان میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا. مگر مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر اپوزٹ ڈائریکشنز میں معاملہ ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تو پھر اب خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی. مگر چونکہ قبلہ وہی تھا، لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی ظاہر کے اتباع پیغمبر کیا کرتے تھے. مگر جب عین نماز کے درمیان جبکہ پیغمبر اکرم مشہور، جس کو بعد میں مسجد ذو قبلتین کہا گیا اور آج بھی اس کی یادگار موجود ہے، وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو درمیان میں حکم آیا، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے نماز کا ایک حصہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھا. اور پیغمبر اکرم کی اتباع کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا. وہ پیچھے آئے اور رخ کر لیا پیغمبر اکرم کے پیچھے آ کر، اور اسی طرح سے نماز کو مکمل کیا جیسے پیغمبر اکرم پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے مولا کا ایک لقب بھی ہے کہ مصلی الی القبلتین، کہ گویا ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف پیغمبر اکرم کے پیچھے مولا کو بھی حاصل ہوا. تو اب یہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا، مگر اس حکم کے نسخ ہونے کی وجہ سے بہت سارے افراد نے اعتراضات شروع کر دیے. وہ اعتراض یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے قبلے کو تبدیل کر دیا. اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پہلے پارے کے اندر جہاں وہ آیت آئی تھی کہ ما ننسخ من آیت او ننسھا نأتی بخیر منھا، وہاں پر ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ نسخ شریعت اور ایک ہی شریعت کے اندر بعض احکام کی تبدیلی کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے اس میں سے ایک انتہائی اہم بات کی طرف متوجہ کیا کہ مشرق ہے، مغرب ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. کسی سمت میں ذاتی طور پر کوئی تقدس نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پروردگار کی پیروی ہے، ایک نظم و نسق ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے قائم کیا گیا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تو ایک بات ضمناً یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ سمت پرستی اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اس کو بھی نکالا جائے کہ خدا پرستی ہوگی. سمت ایک قبلہ ہو سکتا ہے، ڈسپلن ہو سکتا ہے، ایک نظم ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی، ایک چام، ایک اٹریکشن ہے. مگر جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس حوالے سے واضح رہے کہ پروردگار عالم کی پرستش کرنی ہے، اور قبلہ جسے خدا قرار دے گا اس کی قبلے کے طور پر قبول کرنا یہ ایک مسلمان کی بطور مسلم ذمہ داری ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس کو واضح کیا. آگے چل کر پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قبلے جس کی طرف پہلے یہ لوگ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس سے قرار اسی لیے دیا
کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرنے والا ہے اور کون ہے کہ جو پچھلے پاؤں پیچھے کی طرف پلٹ جانے والا ہے. یعنی یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون رسول کو واقعی رسول مان رہا ہے، ورنہ اگر ڈھل مل یقین ہو تو اس طرح کے احکام پھر بار ہو جاتے ہیں. پروردگار نے خود کہا کہ یہ بہت سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اب جو ہدایت قبول کر چکا ہے وہ تو پھر پیغمبر اکرم کی اطاعت میں پوری طرح سے سرشار ہے، اشارہ پیغمبر کا منتظر ہے. جہاں پیغمبر کہیں وہ پیغمبر اکرم کی اتباع میں رخ وہیں پر کرنے کے لیے تیار ہے. پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا تو ان نمازوں کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا جو نماز کی اہمیت کو بڑھا کر اور سمجھا کر واضح کرنے والا ایک معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی ظاہر بیت المقدس بھی حکم خدا کی وجہ سے قبلہ قرار دیا گیا تھا اور اسے بھی خانہ کعبہ کو بھی حکم خدا ہی کی وجہ سے قبلہ قرار دیا گیا. درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امت وسط کا ذکر کیا کہ اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، یعنی درمیانی امت جو ایک عدل کے ساتھ معاملہ ہو، درمیانی، نہ افراط نہ تفرید، نہ ایکسٹریم رائٹ نہ ایکسٹریم لیفٹ، تاکہ تم شہداء بن سکو، گواہ بن سکو لوگوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں. یہاں پر ایک بحث ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ کیا یہ تمام امت کو کہا جا رہا ہے یا نہیں. قرآن مجید تو ابراہیم علیہ السلام کو فرد واحد ہوتے ہوئے بھی امت سے تعبیر کرتا ہے، لہذا اس بات کا امکان ہے کہ یہ خطاب خاص ہو، خاص طور پر اس وقت بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ عام افراد میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ایک مقدمے کے اندر بھی گواہ بننے کے قابل نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے کہ پوری اس طرح سے گواہی دینا کہ جہاں پر لوگوں کے اوپر گواہی اس شان کے ساتھ ہو کہ جس کے لیے بہت ہی عمدہ ایک تعبیر استعمال کی گئی حضرت علامہ نقن صاحب کی طرف سے کہ گواہ یعنی وہ نمونہ کامل جو معیاری ہونے کی بنا پر دوسروں کے نقص و کمال کے درجے کا اظہار کر دے. یعنی ایک طرح سے میزان عمل بن جائے کہ اس کو دیکھو اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے اس عمل کی اہمیت اور اس کی ویٹیج کو سمجھو. جو جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے اتنا ہی اس کا عمل اہم ہوتا چلا جائے، اس کا وزن بڑھتا چلا جائے، اور جو دور ہو جائے اس کا عمل جو ہے وہ ہلکا اور سبک تصور کیا جائے. تو یہاں پر تفسیر کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے کہ ان کو امت وسط قرار دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں اور لوگ ان کے کردار اور ان کے عمل سے اپنے آپ کو قریب کریں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو. تو اب اگر آپ اس کو سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ کیا ہوگا وہ وقت کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو سامنے لائیں گے اور اے رسول آپ کو ان گواہوں کے لیے گواہ قرار دیں گے. تو غور کیجئے گا، یہ بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ ماضی میں جو انبیاء گزر گئے وہ نبی ہونے کے ساتھ گواہی دیں گے اپنی اپنی امت پر، اور رسول ان پر بھی گواہ ہوں گے. اور اس امت میں پیغمبر اکرم کے بعد پھر ائمہ معصومین جو ہیں وہ لوگوں کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور رسول ان پر بھی گواہ ہوں گے. تو یہ پیغمبر اکرم کی وہ مرکزی شخصیت ہے اور مرکزیت ہے کہ جس کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. آگے پروردگار عالم نے پھر قبلے کی بحث میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد نغرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے گویا کب وہی نازل ہوتی ہے. تو اب ہم آپ کو فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اس قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. یہ بھی خوب نقطہ ہے کہ سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو. مسجد الحرام یعنی وہی مسجد جو خانہ کعبہ کے آس پاس چاروں طرف ہے. اور پھر مسلمانوں کو عمومی طور پر بھی یہ حکم دیا گیا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ اس مسئلے کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں یا قبول نہیں کرنا چاہتے تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر ان کا معاملہ اس وقت ہٹ دھرمی کا ہے، تعصب کا ہے. تو اگر ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائیں پھر بھی وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں گے، اس لیے کہ آپ
اس کے یا اس کے قبلے کی وجہ سے کسی قبلے کو قبلہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ آپ تو حکم خدا کی وجہ سے مان رہے تھے. تو یہاں پر خواہش کی اتباع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اسی کو ظلم سے تعبیر کیا جائے گا. پھر واپس اختتام ہوتا ہے اس صفحے کا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب ہم نے دی ہے، یعنی اہل کتاب، یہ اس رسول کو جانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اولاد کو جانتے ہیں. اولاد کو انسان بہت واضح طور پر پہچانتا ہے، کوئی اس کو غلط فہمی نہیں ہوتی. بالکل ویسا ہی پہچاننا رسول کا بھی ہے کہ رسول کو پہچاننے میں انہیں کوئی زحمت نہیں ہے. خاص طور پر ان کے جو پریسٹ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں نشانیوں کو دیکھ کر خوب پہچانتے ہیں. مگر ان میں کا ایک فریق، ایک گروہ، وہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے. یہاں پر بھی قرآن مجید نے انصاف اور عدل کا مظاہرہ کیا کہ ان لوگوں میں ایک گروہ کا تذکرہ کیا، نہ یہ کہ ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کر دیا کہ بہرحال ان میں بھی حق طلب افراد ہیں کہ جو حق کو سمجھنے کے بعد حق کی طرف آنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 146 پر. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.